وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی اللہ مدد مانگتے ہیں۔ نستعین نکلا ہے لفظ استعانہ سے، جس کا مطلب ہے کہ کسی سے مدد مانگنا، لیکن ایسی مدد نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں جما کے بیٹھے ہوئے اور کسی کو کہیں پلیز میری مدد کر دو۔ اس کا مطلب ہے جیسے آپ راہ چلتے ہوئے آپ کی گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو جائے اور آپ ٹائر ٹھیک کر رہے ہوں، اوپر سے کوئی آ جائے تو آپ اس کو میری مدد کرے، اس کو استعانہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی مدد پہلے خود کر رہے ہیں اور اوپر سے کسی کو ہیلپ کے لیے لیں۔ کا مطلب ہے ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس میں میری مدد فرما۔ کام کے بغیر اللہ کی مدد نہیں لے سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ جنگ لڑنے گئے تو اللہ کی مدد آئی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ آپ دیکھیں کوئی شخص کسی کو نوکری چاہیے تو وہ یہ نہیں ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جائے اپنے گھر میں اور ویٹ کرے کہ ابھی دروازے ٹک ٹک ہوگی اور کوئی مجھے نوکری دے گا، میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی مدد پہلے خود کرنی ہے، محنت کرنی ہے تو اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ استعانہ کا یہ مطلب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، ہدایت دے، تحفہ دے ہمیں ہدایت کا۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط بھی راستہ ہے، مستقیم بھی راستہ، تو اللہ نے یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ صراط کا مطلب ہے سیدھا کھلا راستہ جو کہ خوفناک بھی ہے لیکن سیدھا ہے، اور مستقیم کا مطلب ایسا راستہ جو سیدھا تو ہے لیکن سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب چونکہ اس میں سیدھا اوپر بھی جا رہا ہے تو جب رائزنگ ہو کسی چیز میں تو خطرہ بھی زیادہ، جو زیادہ ترقی کرتے ہیں وہ زیادہ الرٹ رہتے ہیں، وہ خطرے میں زیادہ ہیں، اس لیے علماء زیادہ روتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے اب وہ اوپر ہیں، اوپر سے گریں گے تو برا گریں گے۔ جس راستے پر چلتا ہے وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے۔ جیسے ایک عالم ہے، مفتی ہے، مفتی بننا بڑی محنت کا کام ہے، اور ایک مفتی ہے لیکن اس کو مشکل پیش آ گئی، اس کا بچہ ICU میں ہے اور پیسے نہیں ہیں، اور ایک شخص آگے کہتا ہے مجھے فلاں فتویٰ دے دو میری مرضی کا، میرے حلال کام کو حرام کام کو حلال قرار دے دو، تو یہ لو 1 کروڑ کا 50,000 کا چیک۔ اب یہاں پر اس کا ایمان کا ٹیسٹ، اسے احساس اگر یہ ہے کہ زندگی تو اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے گا، لیکن جب یہی وقت ٹیسٹ کا ہوتا ہے، اب ایمان ڈول گیا، ایمان اوپر نیچے ہو گیا تو وہ چیک لے لے گا اور مرضی کا فتویٰ دے دے گا، تو کیا آپ کتنی بلندی سے گرے، وہ اوپر سے گرے۔ تو اس لیے اس میں اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو سیدھا تیری طرف آتا ہو، اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن پر پہلے تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گریجویٹ کر چکے ہیں اس راستے میں، اور پھر تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے رحم کیا، جن پر تمہیں نعمتیں دیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، راستہ ان لوگوں کا، ان کو فالو کرو، تم بھی سیدھے راستے پر رہو گے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا بھی ہمیں بتا جنہوں نے میس اپ کیا تیرے راستے میں، غلطیاں کی، تاکہ ہم اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہو اور وہ جو گم ہو گئے۔ ویسے تو ترجمہ نہ بھٹک گئے، اس کا مطلب لاسٹ، گم ہی ہو گئے، اور اسی بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب وہ ہیں جن کے پاس نالج تھا، علم تھا، ان کو پتہ تھا آخری نبی آئے گا لیکن انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے، عمل نہیں کیا۔ یہ ہے یہودیوں کا گروہ۔ اچھا اب اس میں سارے یہودی شامل نہیں، وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے، جن کو پتہ تھا اور جو عمل نہیں کرتے، آج بھی وہ ہوں تو وہ شامل ہیں، سارے یہودی اس میں شامل نہیں۔ اور ضالین وہ لوگ، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، نصرانی، ان کے دین میں اتنی بدعتیں آ گئیں کہ یہ عمل تو کرنے والے لوگ ہیں، یہ سافٹ ہارٹ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھٹک گئے راستے میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان چیزوں سے، ان لوگوں سے دور رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گم ہو گئے، بھٹک گئے۔ مغضوب سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بس یہ کوئی ماضی کی بات ہے، حال اور فیوچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس میں حال اور فیوچر دونوں آتا ہے کہ اللہ کا غضب آج بھی ہے، ہوتا رہے گا۔ اچھا اب کچھ لوگ کہیں گے
کہ اگر میں نے علم حاصل کر لیا اور عمل نہ کیا تو پکڑ ہوگی، تو اچھا ہے میں تو ضالین میں ہی شامل رہتا ہوں تاکہ پتہ ہی نہ ہو، مجھے علم ہی نہ ہو۔ تو پھر اللہ چھوڑ دے گا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں میں شامل نہ ہونا کہ جو مغضوب اور ضالین ہیں۔ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بات کو ایکسپلین کرنے میں کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے مت رہنا کہ میں علم نہیں حاصل کروں گا تو میری بچت ہو جائے گی، اسی بات پہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے ہدایت لینے کی کوشش کیوں نہیں کی، علم سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو تم لوگ مغضوب میں ہو نہ ضالین میں۔ فاتحہ بہت پاورفل صورت ہے۔ ہم یوزلی سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ضالین، ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے غلام نے، میرے سرونٹ نے میری تعریف کی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے رحم کو مجھ سے جوڑ دیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سرونٹ نے میری شان کو بیان کیا ہے اور مجھ سے امید باندھ لی ہے۔ پھر ہم آگے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بھٹک گئے تیرے راستے سے یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کی ہر دعا پوری ہوگی۔ اتنی خوبصورت صورت جس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اتنی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو آج سے سورہ فاتحہ کو دل سے پڑھیں۔ دس از بیوٹیفل سورہ۔ ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس علم ہوتا ہے صحیح، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے لیکن ہم پھر بھی بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے غیبت گناہ کبیرہ ہے لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بدگمانی کو اللہ نے صریحاً جھوٹ کہا ہے، گناہ قرار دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی لوگوں سے بدگمان ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں صرف یہودیوں اور نصرانیوں کو بلیم نہیں دینا چاہیے کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے فرمانبردار نہیں تھے۔ ہم بھی اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، تو ہم بھی انہی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو آج سے فرینڈز جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں۔ اگر ہم 17 رکعتیں ابھی پڑھ آئیں اور تہجد گزار بھی ہو جائیں، اور اگر ہم جھوٹ بولیں یا ہم چوری کریں یا غیبت کریں تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے سوچا ہے کہ اعمال کا وزن آخرت کے دن ایسے ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تول لی جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے ہماری کچھ برائیاں ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں، تو نیکیاں بڑھ جائیں گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ برائیاں تو برائیاں ہیں، ان کا کیا وزن ہونا ہے؟ نیکیوں کا وزن اس دن کیا جائے گا کہ آپ کی نیکی واقعی نیکی کہلانے کی لائق بھی تھی کہ نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہیں جو برتنی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے۔ مثلاً ایک شخص عشاء کی 17 رکعتیں پڑھا ہے اور اس کا ہمسایہ آ کے کہتا ہے کہ ٹارچ چاہیے، وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، تم تنگ کرنے آ گئے ہو۔ تو اس بندے کی 17 رکعتیں، اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، مجھے تم کامل مومن چاہیے ہو، ہر لحاظ سے تم اچھا بننے کی کوشش تو کرو۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن اچھا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم سے جب غلطی ہو جائے، اللہ کہتا ہے معافی مانگ لیا کرو، اچھا کرنے کی کوشش کرو، اس کے نمبر ہیں۔ اس جدوجہد میں آپ کی نیکیوں کا وزن ہوگا، لیکن اگر ہم اچھا بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور خود کو اچھا سمجھیں گے، اپنے تھوڑے اعمال پہ زیادہ کی توقع لگا کے بیٹھیں گے، تو یہ بس ایک توقع ہوگی۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کا اجر ہے جو ہم خوف خدا کو دل میں رکھتے ہوئے کریں، جن میں ہماری نیت ٹھیک ہو، اسی کو وزن ملے گا۔